زمانے میں لاہور کی ہلچل سے بھرپور گلیوں میں عامر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ عامر اپنے مہربان دل اور مہم جوئی کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایک دن ایک قدیم بازار کی تلاش کے دوران وہ بازار کی گہرائیوں میں چھپی ایک عجیب دکان پر ٹھوکر کھا گیا۔ تجسس پیدا ہوا۔ عامر مدھم روشنی والی دکان میں داخل ہوا اور ایک بوڑھے سمجھدار آدمی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ شخص گرمجوشی سے مسکرایا اور عامر کو قریب سے اشارہ کیا۔ خوش آمدید نوجوان مسافر، اس نے ایسی آواز میں کہا جو صدیوں کی دانشمندی سے گونگ رہی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ خاص ہے۔ حیران ہو کر عامر اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے دکان تک گیا، جہاں اس نے ایک خاک آلود سجا ہوا لیمپ کھولا۔ یہ چراغ بڑی طاقت رکھتا ہے، بوڑھے نے وضاحت کی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ ہو اسے 3 خواہشات دیں۔ جوش سے آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ عامر نے بے تابی سے لیمپ کو قبول کیا اور اسے آہستہ سے رگڑا۔ اس کی حیرت سے دھوئیں کا ایک بادل نکلا اور اس کے سامنے ایک شاندار جن کھڑا تھا۔ میں چراغ کا جن ہوں، آپ کو 3 خواہشات دینے کا پابند ہوں۔ جن کی آواز نے دکان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ عامر کا دماغ امکانات سے دوچار تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے سمجھداری سے انتخاب کرنا چاہیے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنی پہلی خواہش کی: میں اپنے خاندان اور دوستوں کی خوشحالی اور خوشی کا خواہاں ہوں۔ سر ہلا کر جن نے عامر کی خواہش پوری کر دی، اور راتوں رات اس کے چاہنے والوں نے خود کو فراوانی اور خوشی سے نوازا۔ اپنی دوسری خواہش کے لیے عامر نے اپنے شہر لاہور کی خیریت کی خواہش کی۔ فوری طور پر سڑکیں قہقہوں سے بھر گئیں اور اس کے لوگوں میں ہم آہنگی پھیل گئی۔ جیسے ہی عامر نے اپنی آخری خواہش پر غور کیا، اس نے محسوس کیا کہ حقیقی جادو مادی دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ دوستی اور محبت کے بندھن میں ہے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ جن کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: میری آخری خواہش کے لیے میں چاہتا ہوں کہ عقل ہمیشہ صحیح انتخاب کرے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمدردی ہو۔ جن نے منظوری میں سر ہلایا اور عامر کی آخری خواہش پوری کر دی۔ اس کے دل کو ایک لازوال تکمیل کے احساس سے بھر دیا، اور اس طرح ایک جادوئی چراغ اور اپنی پسند کی حکمت کی مدد سے عامر کا سفر جاری رہا۔ وہ جہاں بھی گئے خوشی اور مہربانی پھیلاتے ہوئے ایک ایسا ورثہ چھوڑ گئے جو آنے والی نسلوں کے لیے یاد رکھا جائے گا۔